رمضان کی جو اہمیت اور عظمت ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ تو رمضان میں قرآن کریم سے جڑ جائیں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، قرآن کریم کے مرکزی نقطے کو فراموش کر کے قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملا، اور قرآن کریم کے مرکزی نقطے کو اپنے ساتھ رکھ کے قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو قرآن کریم کا منتخب مطالعہ بھی، تھوڑا سا مطالعہ بھی کافی شافی وافی ہو جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی المیہ ہے، ایک لوگ قرآن کریم کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، اور جو متوجہ ہوتے ہیں وہ بھی قرآن کریم کے مرکزی نقطے کو فراموش کرتے ہوئے متوجہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا، بس اس کو قصے کہانیوں کی کوئی کتاب سمجھ لی، ترجمہ پڑھ لیا، تفسیر پڑھ لی، چلتے چلے گئے۔ بھائی پوچھو قرآن کریم کا مرکزی پہلو کیا ہے؟ وہ نہیں بتا سکیں گے۔ تراویحوں میں قرآن کریم کا خلاصہ بھی بیان ہو رہا ہوگا، نمازیوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا قرآن کریم کا مرکزی پہلو کیا ہے۔ کتنی دکھ درد کی بات ہے کہ اول ہم قرآن کریم کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، متوجہ ہوتے ہیں تو قرآن کریم کے مرکزی پہلو کا پتہ نہیں ہوتا، اور پھر کئی دفعہ مرکزی پہلو خود سے بنا لیتے ہیں۔ جیسے کوئی دین کا مرکزی پہلو روٹی کپڑا مکان بنا لے تو اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی؟ دین کا مرکزی پہلو کوئی معیشت کو بنا لے تو اس سے بڑی کیا کہتے ہیں بے حیائی کیا ہوگی؟ قرآن کریم سے اس سے بڑی بے انصافی کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، قرآن کریم کے مرکزی نقطے کو سمجھ کر قرآن کریم کا مطالعہ کریں۔ کسی بھی چیز کو پا لینے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ اس چیز کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس کو سمجھتے، کوئی نظام ہے، کوئی دین ہے، کوئی مذہب ہے، کوئی فکر ہے، آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، آپ مرکزی پہلو کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بس جو چیز اپنی مزاج کے مطابق اچھی لی اس کو لیتے چلے گئے۔ جیسے کوئی قرآن کریم کا مطالعہ کرے، ٹھیک ہے، اس کو کہیں انسانیت کا پہلو اچھا لگے، کوئی اخلاقی پہلو اچھا لگے، اس کو لے لے، بس بیان کرے، سمجھے سمجھائے، اچھی بات ہے، لیکن مرکزی پہلو نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، سمجھانے والے نے بڑی زبردست بات سمجھائی کہ شاید کسی اور پیرائے میں سمجھائی ہو، اسی پیرائے میں سمجھائی ہو۔ آپ درخت ہے، اگر آپ درخت کے مرکزی پہلو پر نظر نہیں رکھتے تو کہیں آپ کو درخت کا تنا نظر آ رہا ہوتا ہے، کہیں اس کی ٹہنی نظر آ رہی ہوتی، کہیں اس کی شاخیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کسی کو اس کے پتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کسی کو اس کا پھل نظر آ رہا ہوتا ہے، کسی کو اس کے پھول نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ درخت کو مجموعی حیثیت میں نہیں دیکھتا۔ اس کو جو چیز اچھی لگتی ہے اس کی تعریف کرتا ہے، پھل اچھا لگتا ہے پھل کی تعریف، پھول اچھا لگتا ہے پھول کی تعریف، کوئی ٹہنی اچھی لگتی ہے ٹہنی کی تعریف، ٹھیک ہے، کوئی کسی کا تنا اچھا لگتا ہے تو تنے کی تعریف۔ جیسے آج کل دل کے مریضوں کے لیے ارجن کا جو درخت ہے اس کی چھال بڑی اچھی سمجھی جاتی ہے۔ اب اگر بندے نے صرف فوکس ہی ارجن کی چھال کو کرنا ہے، وہ پورے درخت کو نہیں دیکھے گا، وہ ارجن کی چھال ہی کو دیکھے گا۔ اس لیے کہتے ہیں لاہور میں جتنے بھی ارجن کے درخت ہیں نا ان کی چھال کٹی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ دل کے مریض اس کو بہت استعمال کرتے ہیں۔ اویئرنیس اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو پورے درخت کو مجموعی حیثیت سے سمجھے گا وہ پھر تنا پھل پھول یہ نہیں کہے گا، وہ درخت کہے گا۔ اسی طرح دین ہے، دین میں حیا بھی ہے، دین میں حلال خوری بھی ہے، ٹھیک، دین میں رشتوں کے ساتھ نبھانا بھی ہے، بہت سی چیزیں، دین میں دعوت بھی ہے، دین میں جہاد بھی ہے، دین میں سیاست بھی ہے۔ اب اگر آپ دین کے مرکزی نقطے کو فراموش کر دیں تو جو نقطہ اچھا لگے گا آپ اس کو لے لیں گے، پھر آپ کو دین میں صرف سیاست ہی سیاست نظر آئے گی، اور یا اگر مزاج آپ کا دعوت والا ہے تو دین میں آپ کو صرف دعوت ہی دعوت نظر آئے گی، آپ کا مزاج جہاد والا ہے آپ کو دین میں صرف جہاد ہی جہاد نظر آئے گا، لیکن مرکزی پہلو نظر نہیں آئے گا، جس کے لیے دعوت ہے، جس کے لیے جہاد ہے، جس کے لیے آخرت ہے، جس کے لیے ریاست ہے، جس کے لیے رشتوں کا خیال رکھنا ہے، جس کے لیے حیا ہے، وہ مرکزی نقطہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن دین کے مختلف اجزاء آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن اگر آپ کو مرکزی نقطہ نظر آ گیا،
وہ اس مرکزی نقطے کو لیں گے نا، اس مرکزی نقطے کی وجہ سے دعوت میں بھی جان پیدا ہوگی، جہاد میں بھی جان پیدا ہوگی، حیا میں بھی جان پیدا ہوگی، حلال خوری میں بھی جان پیدا ہوگی، رشتوں کو نبھانے میں بھی جان. کیوں؟ آپ نے مرکزی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کریم کا مطالعہ اس کے مرکزی نقطے کو لے کر کریں. تو قرآن کریم کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. آپ کو یہ مرکزی نقطہ ہر صورت میں نظر آئے گا، ہر صفحے میں نظر آئے گا، ہر آیت میں نظر آئے گا. تمام آیتیں، چاہے اس کا تعلق جنت سے ہو، جہنم سے ہو، اخلاقیات سے ہو، معاملات سے ہو، عقائد سے ہو، نظریات سے ہو، تمام آیتیں بالآخر جا کر اپنے مرکزی پہلو سے جڑ جاتی ہیں. جیسے درخت ہے، اس درخت کے اندر تنا بھی ہے، اس درخت کے اندر ٹہنی بھی ہے، اس درخت کے اندر پھر چھوٹی چھوٹی شاخیں بھی ہیں، سبز پتیاں بھی ہیں، پھل بھی ہیں، پھول بھی ہیں، لیکن یہ سب کچھ جا کر اس کا مرکزی جو پہلو وہ کس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں؟ جڑ کے ساتھ، جہاں سے آغاز ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، اس جڑ سے جڑ جاتی ہیں. بالکل اسی طرح دین کے اندر دعوت بھی ہے، جہاد بھی ہے، سیاست بھی ہے، انفرادی زندگی بھی، اجتماعی زندگی بھی ہے، ریاستی زندگی بھی، حیا بھی ہے، رشتوں کے ساتھ تعلق بھی ہے، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے. لیکن یہ دین کے تمام پہلو اس کے مرکزی پہلو سے جا کر جڑ جاتے ہیں، وہ ہے اللہ. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لا الہ الا اللہ. ہر صورت اس سے جڑی ہوئی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر صورت اس سے جڑی ہوئی ہے. قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کا رمضان میں مرکزی پہلو کو لیتے ہوئے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن کریم کے ایک سپارہ سنا دیا، بعد میں اس کا ترجمہ دڑ 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 ترجمہ سنا دیا، اور نمازی 1 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، حاصل انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے معلومات کے. بنی اسرائیل نے یہ کیا تھا، نصارہ نے یہ کیا تھا، یہودیوں نے یہ کیا تھا، فلاں طبقے نے یہ کیا تھا، مشرکین نے یہ کیا تھا. بھائی وہ سارا مرکزی پہلو کیا اب آپ نے جانا کہاں ہے؟ وہ آپ کو نہیں بتا سکیں گے. یہ کتنی نقصان کی بات ہے کہ آپ وقت بھی دے رہے ہیں لیکن آپ کو مرکزی پہلو کا پتہ نہیں. اب آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات بتاؤں. آپ نے درخت کی آبیاری کرنی ہوتی ہے، درخت کو پانی دینا ہوتا ہے. کہاں پانی دیتے ہیں آپ؟ اس کی پتیوں کو، اس کے پھل کو، اس کے پھول کو، اس کی ٹہنی کو، اس کی چھوٹی چھوٹی بڑی شاخوں کو، یا صرف اس کے تنے کو؟ کہاں دیتے ہیں آپ؟ اس کی جڑ کو پانی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے اگر آپ کو کہتے ہیں یار درخت فریش نظر آئے تو آپ پھوار اوپر بھی مار دیتے ہیں، لیکن اصل میں درخت کی آبیاری کرنی ہو تو پانی کہاں دیتے ہیں آپ؟ جڑوں میں. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے میں نے درخت کی جڑوں میں پانی دیا، اس کا اثر تنے پہ جائے گا، بڑی بڑی ڈالیوں پہ جائے گا، چھوٹی چھوٹی شاخوں پہ جائے گا، ایک ایک پتی پہ جائے گا، ایک ایک پھل پہ جائے گا، ایک ایک پھول پہ جائے گا، پورے درخت پہ جائے گا. تو مرکزی پہلو پکڑ لیا نا آپ نے، کہ اس مرکزی پہلو سے بعد پھل پھول تک پہنچ جاتی ہے. بس آپ نے مرکزی نقطے کو پکڑنا ہے، اس کی آبیاری کرنی ہے. دین کا مرکزی نقطہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے. آپ نے اس مرکزی پہلو کو پکڑ لیا، اس کی آبیاری کرنی ہے، اس کو سیراب کرنا ہے، اس کو پانی دینا ہے، اس کو اپنی زندگی میں ترقی دینی ہے. جب آپ اپنی زندگی میں دین کے اس مرکزی پہلو کو ترقی دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس دین کے جو تنے ہیں، شاخیں ہیں، پتیاں ہیں، پھل ہیں، پھول ہے، دعوت ہے، جہاد ہے، سیاست ہے، ریاست ہے، قیادت ہے، فرد ہے، انفرادی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے، ریاستی زندگی ہے، اپنوں سے تعلق ہے، بیگانوں سے تعلق ہے، اخلاقیات ہے، معاملات ہے، ڈیلنگ ہے، بے و شراء ہے، خرید و فروخت ہے، لینا دینا ہے، تعلقات ہیں، طور و اطوار ہیں، اخلاقیات ہیں. یہ سب کو پانی ملے گا. یہ دین کا اعجاز ہے کہ اس نے پورے دین کو مرکزی پہلو سے جوڑا ہوا. وہ مرکزی پہلو اللہ کی توحید ہے. تو قرآن کریم کا مطالعہ ضرور کریں اس رمضان میں، لیکن اس کے مرکزی پہلو کو ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو پورے دین سے آگاہی حاصل ہوگی، اور جن جن شعبوں میں آگاہی حاصل ہوگی ان میں کمال کی آگاہی حاصل ہوگی. مغرب کے فلسفے کو آپ پڑھنا چاہیں، 100 کتابیں پھونک دیں، آپ پڑھ لیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا.
مغرب کے فلسفے کو پڑھنا چاہیں، لیکن مغرب کا فلسفہ جن ستونوں پہ کھڑا ہے ان ستونوں کو آپ نے پکڑ لیا تو آپ پورے مغرب کے فلسفے کو سمجھ جائیں گے 4 صفحات پڑھ کے بھی۔ قرآن پورا آپ نے پڑھ ڈالا، مطالعہ کیا قرآن کا، اگر آپ قرآن جن مرکزی ستون پہ کھڑا ہے اگر آپ نے اسے نہیں پڑھا تو آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں، آپ کو قرآن کی سمجھ نہیں آئی، آپ کو قرآن کے راز کا پتہ نہیں چلا۔ اور اس راز کو پتہ نہ چلنا، بڑے بڑے علماء کو پتہ نہیں تو عوام کو کیا خاک پتہ ہوگا۔ تو رمضان اور قرآن آپس میں جڑے ہوئے ہیں، رمضان اور قرآن کو لے کے چلیں، لیکن قرآن کے مرکزی پہلو کو لے کے چلیں۔ قرآن کے مرکزی پہلو کو لے کے چلیں گے، باقی جتنے بھی پہلو ہیں وہ خود بخود سیراب ہوتے چلے جائیں گے، وہ خود بخود ان کو پانی ملے گا۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن کریم سے اپنا تعلق استوار کرنے اور اس رمضان کریم میں اپنی خامیوں پر قابو پانے اور خوبیوں کو ترقی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور طریقہ یہی ہے، بالکل چھوٹے لیول سے آغاز کریں، سب سے آسان ترین نیکی کریں اور اس کو بڑھاتے چلے جائیں، سب سے آسان ترین گناہ کو چھوڑیں اور پھر اس گناہوں کو گھٹاتے چلے جائیں۔ جو گناہ فوراً چھوٹ سکتا ہے فوراً چھوڑ دیں، جو تھوڑی سی محنت سے چھوٹ سکتا ہے اس کے لیے محنت شروع کر دیں، جو بالکل نہیں چھوٹتا گناہ، کوششیں کی پھر گناہ، کوشش کی پھر گناہ، رب کے سامنے دامن پھیلا دیں، یا اللہ میں نے کوشش کی، کم کی زیادہ کی تجھے پتہ ہے، یا اللہ یہ لت لگی ہوئی ہے مجھے، یہ گناہ چھوٹتا ہی نہیں ہے، بے حیائی کا گناہ ہے، جھوٹ کا گناہ ہے، غیبت کا گناہ ہے، رشتوں سے لاپرواہی کا گناہ ہے، یا بدنظری کا گناہ ہے، یا کان کا گناہ ہے کہ میں گانے سننے سے باز نہیں آتا، آنکھ کا گناہ ہے کہ بدنظری سے باز نہیں آتا، یا اللہ میں نے تو کوشش کی، چاہے کم کی زیادہ کی، مولا میری کوششوں میں برکت نہیں ہے، میں بے ہمت ہو چکا ہوں، مولا تو مجھے بچا لے وگرنہ تو میں جہنم رسید ہو جاؤں گا۔ خدا کی قسم آپ کو وہ ہمت ملے گی، جو گناہ چھوٹتا نہیں تھا اس سے وہ نفرت دل میں طبعی طور پر بھی نفرت پیدا ہوگی کہ شریعت طبیعت بن جائے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح نیکی کی طرف آ جائیں، جو نیکی فوراً شروع ہو سکتی ہے شروع کر دیں، چاہے وہ خرچ کرنے کی نیکی ہے، چاہے وہ کسی کو دین کا فائدہ پہنچانے کی نیکی ہے، شروع کر دیں۔ جو فوراً نیکی ہو سکتی شروع کر دیں، جو کچھ محنت سے نیکی ہو سکتی اس کے لیے محنت شروع کر دیں۔ جو نیکی ہوتی نہیں ہے کہ یار میں کوشش بھی کرتا ہوں مجھ سے نیکی نہیں ہوتی، اس کے لیے کوشش بھی کریں، خدا سے دعا بھی کریں، خدا یا اللہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں، اللہ ریاکاری سے بچائے، انشاءاللہ اس میں ریاکاری بھی نہیں ہوگی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک ایسی مسجد بناؤں جس کا پلاٹ بھی میں نے خود خریدا ہو، چاہے کنسٹرکشن میں خود کروں نہ کروں، پلاٹ میرا ہو، اگرچہ اللہ مجھے یہ بھی توفیق دے کہ کنسٹرکشن بھی میں خود کروں۔ میری ایک تمنا ہے۔ اب کوئی یہ سن کے تمنا سن کے کوئی یہ نہ سمجھے میرے پاس اربوں روپے ہیں سمجھائی، تمنا ہے، سمجھائی۔ اگر اب میری یہ تمنا پوری نہیں ہوتی تو میں اللہ کے سامنے مصلی بچھا کے بیٹھ جاؤں، یا اللہ میری تمنا تو پوری کر دے، اللہ اسباب پیدا کر دے۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے دین سے جڑنے کی اور اپنے دین سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔